میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سیشن ہوا، یہ کافی طویل سیشن رہا اور اس کے بعد یہ ناکام جو ہے وہ مذاکرات کا سیشن ناکام ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع تھا، اور جس طریقے سے جو ہمارے پاکستان سے وزراء کرام گئے انہوں نے اپنی انٹینشن شو کی، وہ بھی قابل قدر ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کا مسئلے کا حل کیا جائے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمارے جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے آئی تھنک کہ اس میں تھوڑا سا جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹفنس کا مظاہرہ کیا، اور 2 پوائنٹس کو لے کے انہوں نے جو باقی ان کو ساری چیزیں مل رہی تھی، جس میں کافی حد تک جو چیزیں تھیں، جس میں سڑک کے حوالے سے، جس میں ایک نوجوان کی جاب کے حوالے سے، پھر زخمیوں کے حوالے سے، یعنی ان کے جو پلیٹ تھی اس کا تقریباً 50-60% جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم جو آئی تھی انہوں نے آن دا اسپاٹ اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی کہ ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب انہوں نے جن 2 پوائنٹس کے اوپر ڈیڈ لاک کیا وہ یہ تھے کہ اشرفیہ کی مراعات اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مہاجرین کی سیٹیں، مہاجرین کی سیٹیں اور اشرفیہ کی مراعات۔ مہاجرین کی سیٹوں پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جسے آپ یوں کہیں کہ ایک ہٹ درمی ہے، اور جس ہٹ درمی پہ یہ قائم ہے، اور اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہٹ درمی انہوں نے کیوں قائم کی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی مقبوضہ کشمیر کے نام سے 1 سیٹ ہے یا 10 سیٹیں یا 15 سیٹیں، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہنی چاہیے۔ ان سیٹوں کا ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی، اور تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان کا ایک پس منظر ہے۔ اس سلسلے میں ریاست جموں کشمیر کی جو جموں اور ویلی کی 2 سیٹیں، جموں اور ویلی کی جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں اپنی جگہ پہ برقرار رکھنا، یہ اس کے اوپر ہٹ درمی کرنا، یہ ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اسٹفنس کا مظاہرہ تھا۔ اور انہوں نے خود اپنے جو ان کو ایک چیز مل رہی تھی، مطلب کافی حد تک ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ وہ یہ لے کے اٹھتے تو وہ عوام میں بڑے سکسیسفل ہوتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے کیوں یہ چوائس کی کہ یہ 2 مطالبات جو ہیں جو کوئی اگر نہ بھی اچیو ہوتے تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں آنی تھی ریاست کے اندر۔ جو ریاستی مسائل کو سمجھتے ہیں یا ریاست کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ مہاجرین کی سیٹوں کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور ان سیٹوں کے اندر الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ان سیٹوں کا آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہونے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے مراعات کی بات کی۔ اب مراعات کا جو ایشو ہے، مراعات دیکھیں، مراعات ختم ہوگی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے، اور یہ ختم کر سکتا ہے جناب پوری حکومت، ایم ایل ایز مل کے یہ ڈیسیژن کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے بڑے تہمکانہ انداز میں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، اور کہا کہ جناب آپ اپنی تو آفر کر رہے ہیں مطلب اپنی مراعات کے خاتمے کی، تو آپ ختم کر دیں، چیزیں واپس بھیج دیں، اور میں آپ کو کل اپنی چیزیں اگر آپ واپس بھیجتے ہیں تو ہم تو لینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اس پرائم منسٹر کی آپ یہ سوچیں کہ یہ یعنی کس لیول پہ یہ آئی تھنک گفتگو کرتے ہیں، اور یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کون سا لیول آف انٹیلیجنس ہے جو اس ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے اندر موجود ہے، جو دوسرے کو تحقیر کر کے اس کو اپنی یعنی جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جوتے کی نوک پہ رکھنے کی جو یہ اپروچ ہوتی ہے نا، اور پھر اپنی غلطی کو اس کو یہ کہنا کہ میری جو غلطی ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اگر آفر بھی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو اعتراض ہے۔ پرائم منسٹر صاحب قیوم نیازی صاحب نے ایک جسٹر کا اظہار کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون سازی آپ کرتے ہیں تو اس میں جس کا فائدہ ہو، خالی قیوم نیازی صاحب ایک شخص کو اگر وہ اپنی مراعات سرنڈر بھی کرتے ہیں تو اس سے ریاست کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر سابق وزراء اعظم کی کتنی بڑی تعداد ہے، اور وہ سارا قانون اگر سابق وزراء اعظم کے حوالے سے ختم ہوتا ہے تو اس پہ قیوم نیازی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ختم کریں، میں پہلے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ ابھی سابق وزیر اعظم بننے والے ہیں، آپ کو جو اپنی تکلیف رہی، آپ جو اپنے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے اچیو کرنی تھی، آپ ان کو سرنڈر نہیں کر رہے، اور قیوم نیازی صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس کر دیں۔ آپ کو تو ابھی ملی نہیں، آپ تو بننے والے ہیں، آپ وہ آنے والی جو مراعات ہے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک شخص جو مراعات لے کے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے آفر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری نہیں، اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے ایک بڑی تحقیرانہ انداز میں اور تہمکانہ انداز میں آپ نے گفتگو کی، مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور سرپرائز بھی ہوا۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم تھی گورنمنٹ کی طرف سے، جو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو وزرائے اعظم تھے اور آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کو جو چیزیں آفر کی جا رہی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مور دین انف تھی. ان کو ان چیزوں کے اوپر قائل ہو جانا چاہیے تھا اور ان چیزوں کو اچیو کر کے اٹھنا چاہیے تھا. اور ریاست کے اندر ایک جو دیکھیں 29 تاریخ ہوگی، آپ 29 تاریخ کو پوری ریاست کی عوام کو نکال کے باہر لے کے آ جائیں گے. آپ ریاست کے ساتھ لٹ سے کوئی میکسیمم کیا ہوگا، آپ ریاست کے اوپر چڑھائی دوڑ دیں گے، اس کے اگینسٹ کوئی کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، جس نقصان کا کولیٹرل نقصان ہو سکتا ہے، جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی متحمل ہو سکتی ہے اور نہ حکومت کی مشینری کا اس کی متحمل ہو سکتی ہے. تو ہم کیوں چیزوں کو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ ہمیشہ جنگ ہار جاتے ہیں، سڑکوں چوراہوں پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں، اور جو چیز آپ کو مل رہی ہے ٹیبل کے اندر، اور بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑے جسچر کا مظاہرہ کیا، جو چیزیں ان کو دے رہے تھے وہ تقریباً 20 سے 25 ارب روپے کی اس کے اندر جو سمجھ لیں کہ وہ بینیفٹس تھے ریاست کے لوگوں کے لیے، جو انہوں نے نہیں لیے، اور دو ایسی چیزوں کے اوپر ڈر لاگ کر کے مذاکرات کو ناکام کر دیا، جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. یہ یعنی جنگ لڑنے سے پہلے ان کی جنگ کی جیت تھی اور اس کی جنگ کا اعلان تھا، لیکن انہوں نے اس کو آئی تھنک اس کے اوپر اہمیت نہیں دی، اور یہ جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ٹیبل پہ ہار کے اٹھ گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کافی، عوام کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، اور ان کے لیے بذات خود کوئی اچھی خبر نہیں ہے. 29 تاریخ کا دن بھی آ جائے گا، کل آپ لوگوں کو لے کے نکل بھی جائیں گے، پھر نئے پرچے ہوں گے، لوگوں کے اوپر ایشوز ہوں گے، پھر آپ نے بیٹھنا ہے، پھر اسی طرح جو ابھی چیزیں آپ کو آفر رہی ہیں، اس سے بہت کم چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی. جب آپ کا پاؤں جو ہے آپ کے اوپر کسی دوسرے کا شکنجہ مضبوط ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کیا ان سے لے سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کا جو لیول تھا وہ اپ تھا، اور آپ کو بہت بڑی چیزیں آفر ہو رہی تھیں، وہ آپ نے سرنڈر کر کے دو باتوں کے اوپر ہٹ درمی کر کے آپ نے مذاکرات کو ناکام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سینسیبل اپروچ نہیں تھی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں